السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج موسم بہت اچھا ہے اور شام کے 6 بج رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آج آپ کو تھوڑا سا اپنی سوسائٹی کا وزٹ کراتی ہوں۔ ویسے تو میں واک کرنے جا رہی ہوں، واک کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ باتیں بھی ہوتی رہیں گی۔ ہماری سوسائٹی میں ماشاءاللہ گرینری بہت زیادہ ہے۔ ہر گھر کے باہر پراپر ایک کیاری ہے اور سب نے اپنی اپنی پسند کے مطابق ان کیاریوں میں پودے یا درخت لگائے ہوئے ہیں۔ کسی نے پودے لگائے ہوئے ہیں، کسی نے درخت لگائے ہوئے ہیں۔ جو لوگ پھولوں کا ذوق رکھتے ہیں انہوں نے پھول والے پودے لگائے ہوئے ہیں، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں دھوپ کم پڑے انہوں نے گھنے اور سایہ دار درخت لگائے ہوئے ہیں۔ تقریباً ہر دوسرے گھر کے سامنے نیم کا درخت لگا ہوا ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو ہماری اس سوسائٹی کا حسن اور دوبالا ہو جاتا ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے شام کے ٹائم نکلیں تو ہر طرف گرینری، صفائی ستھرائی۔ یہ دیکھیں کسی نے اتنی بڑی منی پلانٹ لگائی ہوئی ہے۔ منی پلانٹ مجھے بہت پسند ہے۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی کسی نے منی پلانٹ لگائی ہوئی ہے۔ چلے جی، باتیں بھی ہوتی رہیں گی، واک بھی ہوتی رہے گی۔ یہ کسی نے سفید سفید بکرے پالے ہوئے ہیں، مجھے یہ بہت اچھے لگے تو میں نے کھڑے ہو کے ان کی بھی تھوڑی سی ویڈیو بنائی۔ ماشاءاللہ بہت کیوٹ لگ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی نے قربانی کی نیت سے لے کے رکھے ہوئے ہوں کہ ہم اپنے گھر میں پالیں گے۔ دیکھیں کتنے ہیں، 1 2 3 4 بکرے ہیں۔ خیر، اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ٹاپک ہے کہ خوش رہنا سیکھیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ آپ کے آس پاس کے حالات پر آپ کا اختیار صرف 10% ہوتا ہے، لیکن خوش رہنے کا 90% اختیار ہمارے اپنے پاس ہے۔ خوش رہنا ایک فن ہے۔ ایک وقت تھا خوشی بہت آسانی سے مل جاتی تھی، دوستوں سے مل کر خوشی حاصل ہوتی تھی، عزیز رشتہ داروں سے مل کر خوشی حاصل ہو جاتی تھی۔ کوئی بھی چھوٹی سی نیکی کر کے، مثلا کسی کا راستہ صاف کر دیتے تھے، یا کسی کی مدد کرنے سے بھی خوشی حاصل ہو جاتی تھی۔ ہم چھوٹے تھے تو خربوزہ میٹھا نکل آئے تو اس کی بھی بڑی خوشی ہوتی تھی، تربوز لال نکل آئے تو اس کی بھی الگ خوشی ہوتی تھی، ٹافی کھا لی تو خوش ہو گئے، شام کے وقت چائے کے ساتھ سموسے کھا لیے تو خوش ہو گئے، اور اگر اس کے ساتھ جلیبیاں آ گئیں تو ڈبل خوشی۔ سردیوں میں نہانے کے لیے باتھ روم میں اگر پانی گرم مل گیا تو خوشی، کسی اچھے اسکول میں داخلہ مل گیا تو خوشی، اور اگر پاس ہو گئے تو ڈبل خوشی، اچھے نمبروں سے میٹرک پاس کر لیا تو بہت زیادہ خوشی، اور اگر ایف اے کر لیا تو خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو خوشی، کسی کی دعوت کر لی، مہمانوں کے آنے کی خوشی، شادی کر لی تو خوشی، عمرہ اور حج کر لیا تو بس ہر طرف خوشی ہی خوشی۔ چھوٹا سا گھر بنا لیا تو خوشی، اماں ابا کے لیے سوٹ خرید لیا تو خوشی، بچوں کے لیے جیولری لے لی، ان کی پسند کی چیزیں لے لی تو خوشی، اولاد آ گئی، اولاد بڑی ہو گئی، ان کی شادیاں کر دی، نانا نانی بن گئے، دادا دادی بن گئے، سب کچھ آسان تھا، اور ہم سب خوش تھے۔ وقت آہستہ آہستہ رینگتا ہوا آگے گزرتا چلا گیا، پھر ہم نے خوشی کے بجائے پریشانیاں ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے۔ بچے پیدا ہوئے، بس بچے پیدا ہونے کے فوراً بعد یہ ٹینشن شروع۔ یہ آج کل کے دور کی میں بات کر رہی ہوں۔ بچے کو کسی اسکول میں داخل کرانا ہے، یہ سوچ کر پریشان۔ چلو بچہ پڑھنے چلا گیا، بچے کی پوزیشن کیا آئے گی، نمبر کتنے آئیں گے، جی پی اے کیا ہوگی، ان سب چیزوں کی پریشانی۔ اچھا بیٹی ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے تو لڑکا کیا کرتا ہے، ایک اور پریشانی، لڑکے کی کیا ذاتی گاڑی ہے، اور اگر ہے تو کون سے ماڈل کی ہے، اس کی تنخواہ کیا ہے، یہ سوچ کے پریشانی۔ پہننے کے لیے کبرڈز میں، وارڈروب میں برانڈڈ کپڑے ہیں، برانڈڈ کپڑے چاہیے یا ان کی فرسٹ کاپی ہو۔ جھوٹ بولنا، پھر اس کا دفاع کرنا، سیاست انڈسٹری بن گیا، ہم سے ہمارے دور ہو گئے۔ شاید ہمارے بچوں کو ہماری فوج کے عہدوں کا پتہ ہو، پر ہمارے بچوں کو عہدوں کا پتہ نہ ہو، پر ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہے کہ ڈی ایچ اے کون سے شہر میں ہے، سب پتہ ہے، گھر کتنے کنال کا ہو۔ سب کے گھر اوقات سے بڑے ہو گئے اور ہم دور 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 ہو گئے۔ جب ایک گھر میں رہتے تھے تو سب ایک دوسرے کے قریب تھے۔ یہ پارک ہے، بچے جھولا لے رہے ہیں، مجھے دیکھ کر کچھ بچے، جب میں ویڈیو بنا رہی تھی تو بچے جو ہیں ادھر ہو گئے، انہیں کچھ الگ سا لگ رہا تھا تو وہ تھوڑے سے کانشیس ہو گئے اور جھولوں پر سے اتر گئے، لیکن خیر میں نے اپنی ویڈیو بنانا کنٹینیو رکھا۔ تو میں آپ سے یہ بات کر رہی تھی کہ جب گھر ایک کمرے کے ہوتے تھے تو خوشی ہوتی تھی، سب ایک کمرے میں سوتے تھے، جب گھر بڑے ہو گئے تو ہم دور دور ہو گئے۔
ذرائع آمدنی نہیں بڑھے پر قرضوں پر گاڑیاں، موٹر سائیکل، ٹی وی، فریج، موبائل یہ سب کے گھروں میں آ گئے، سب کے کریڈٹ کارڈ آ گئے، پھر ان کے بجلی کا بل، پانی کا بل، گیس کا بل، موبائل کا بل، پھر بچوں کی اسکول وین، بچوں کی گاڑی، بچوں کے موبائل، بچوں کے کمپیوٹر، بچوں کے لیپ ٹاپ، بچوں کے ٹیبلٹ، وائی فائی، گاڑیاں، جہاز، فاسٹ فوڈ، باہر کے کھانے، پارٹیاں، پسند کی شادیاں، دوستیاں، طلاق، پھر شادیاں، بیوٹی پارلر، جم، پارک۔ اس سال کہاں گھومنے جا رہے ہیں یہ سب ہم نے اپنے اوپر حاوی کر لیا، ان سب چیزوں کو ان سب کو ہم نے اپنا اختیار بنا لیا، اور اپنی طرف سے، اور ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم اپنی طرف سے زندگی کا مزہ لے رہے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو، ان سب سوچوں کی وجہ سے ہم نے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو کھو دیا ہے۔ جب زندگی سادہ تھی تو خوشی کی مقدار کا تعین ناممکن تھا، اب اس طرح دھوم دھڑکا تو بہت ہے پر پریشانی کا بھی کوئی حساب نہیں۔ اب شادیاں ایک ماہ پہلے ہی شروع ہو جاتی ہیں، ڈھولکیاں، رت جگے، اپٹن، مہندی، پتہ نہیں کون کون سی رسومات نے جنم لے لیا ہے، اور ان شادیوں پر بے پناہ اور بے دریغ پیسوں کا استعمال۔ یہ سب کچھ کر کے بھی ہمیں وہ خوشی حاصل نہیں ہوتی جو پہلے ایک سادہ سی شادی کرنے سے حاصل ہوتی تھی۔ سادہ زندگی میں بہت سکون تھا، سادہ زندگی میں خوشی تھی، سادہ زندگی میں ایک اطمینان تھا۔ اب آہستہ آہستہ ہم سے سب کچھ چھن گیا ہے۔ اب میں آہستہ آہستہ آپ کو واک کا وزٹ کروا رہی ہوں، اور واک کا وزٹ کرتے کرتے، ویسے ہے تو یہ بہت بڑا پارک، میں اتنا اکیلے نہیں چل پا رہی، شام کا ٹائم ہو رہا ہے تو ویسے ہی اکا دکا لوگ نظر آ رہے ہیں، اس وجہ سے جو ہے میں اب پھر بس تھوڑی سی دیر بعد گھر کا رخ کروں گی۔ تو اب میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ جو زندگی کا سکون تھا وہ ہم سے آہستہ آہستہ چھن چکا ہے، لہٰذا ہمیں پھر سے ایک مرتبہ پھر ہمیں ماضی کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، ایک بار پھر ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو حاصل کرنا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو ہم سے روٹ گئے ہیں، جو ہم سے روٹ گئی ہیں خوشیاں، اپنی زندگی کو سادہ بنائیں، تعلق بحال کیجئے، دوست بنائیں، قریبی رشتہ داروں کی دعوت گھر پر کریں، بے شک چائے پر بلا لیں یا پھر آلو والے پراٹھوں کا ناشتہ ساتھ کرا لیں، دور ہونے والے سب چکر چھوڑ دیں، واٹس ایپ اور فیس بک کا استعمال کم سے کم کریں، آمنے سامنے بیٹھیں، دل کی بات سنائیں، مسکرائیں، یقین کیجئے خوشی بہت سستی مل جاتی ہے، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بالکل مفت مل جاتی ہے، اور پریشانی وہ تو بہت مہنگی ملتی ہے جس کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں اور پھر حاصل کرتے ہیں۔ خوشی ہرگز بھی چارٹر طیارے میں سفر کرنے میں نہیں ہے، کبھی نئے جوتے پہن کر پاؤں بستر میں رہنے دیں یہ سوچ کر کہ پاؤں نیچے رکھے تو جوتا گندا ہو جائے گا، بس محسوس کرنے کی بات ہے۔ ہمسائے کی بیل تو بجائیں، ان سے ملیں، مسکرائیں، انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دیں، بس یہ سب کرنے سے آپ کی مسکراہٹ واپس آ جائے گی۔ دوستوں سے ملیں، پرانی باتیں یاد کریں، جو وقت دوستوں کے ساتھ گزرا ہے اس کو یاد کریں، ان کو اپنے سے نیچا دکھانے کے لیے اپنی ڈگریوں، اپنی فیکٹریوں کا ذکر ہرگز مت کریں، سوچ میں پرانے وقتوں کی باتیں لے کر آئیں جب ایک ٹافی کے دو حصے کر کے کھا لیتے تھے، فائنٹا کی بوتل آدھی آدھی کر کے پی لیتے تھے، ہم نے کیا کر رہا اس جگہ جا کے جہاں 50 قسم کی چائے ملتی ہے، آئیں وہاں چلیں جہاں سب کے لیے ایک جیسی چائے بنتی ہے، ملائی مار کے، چینی ہلکی، پتی تیز، اور پھر سے خوش رہنا شروع کرتے ہیں۔ خوش رہنے کے لیے بچوں جیسا بن کے تو دیکھیں، چائے میں ایک بسکٹ ڈبو کر تو دیکھیں، ٹوٹ کر گر گیا تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اسی میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ آج کل کے دور میں خوش رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے، ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ہم کس طرح سے خوش رہیں، لیکن اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے، جن کا بھی میں ذکر کر رہی ہوں، اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے خوش ہونا سیکھیں۔ میں دوبارہ اپنے گھر کی طرف آ رہی ہوں تو یہ دوبارہ مجھے بکرے نظر آئے ہیں تو میں ان کے پاس کھڑی ہو گئی ہوں، بہت کیوٹ سے ماشاءاللہ، جن کے بھی ہیں بکرے، اللہ انہیں پالنے کی ہمت دے۔ اب میں گھر پہنچ چکی ہوں، تقریباً میں نے 20 منٹ کی واک کی تھی، تھوڑا سا مجھے جو ہے ریلیف فیل ہوا ہے، کرنی چاہیے واک۔ اب میں آہستہ آہستہ پھر اپنی ڈیلی روٹین بنا رہی ہوں۔ جب میں شام کو گھر میں آئی ہوں اس ٹائم تو دانیہ اور رویل صاحب نے جو ہے کلاؤڈ نان سے آرڈر کیا ہوا تھا، کلاؤڈ نانس کا، یہ سمجھ لیں کہ بھٹی میں بنتے ہیں جس طرح سے پیزا ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح کے یہ نان ہوتے ہیں، کھانے میں بہت مزے کے ہوتے ہیں کلاؤڈ نان۔ تو ان کے ساتھ جو سوس ملتی ہے وہ بڑی مزے کی ہوتی ہے، ہادی نے ان کو بہت زیادہ انجوائے کیا، خوب مزے لے کر یہ کھا رہا تھا۔
تو اس میں ایک اچھی بہت زیادہ فیلنگ جو ہوتی ہے مزے کی ہوتی ہے، چکن، بیف، چیز، میونیز وغیرہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، بہت مزے کے تھے۔ اسی کے ساتھ جو ہے میں اپنے ولاگ کا اینڈ کرتی ہوں۔ مجھے امید ہے آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ ہو سکے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ ہادی صاحب خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔